بلے کا نشان تو بڑھ گیا، اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جناب الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو اپیل ہوئی تھی اس کو منظور کر لیا، اور اس کے بعد بلے کا نشان باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر جناب بڑھ چکا ہے۔ جو ہائی کورٹ نے پشاور کی پہلے فیصلہ دیا تھا کہ جی ان کو بلے کا نشان واپس دیا جائے، اس فیصلے پہ نظر ثانی کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور اب یہ فیصلہ ہوا جی کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، لہذا بلہ شلہ تو گیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑے بڑے صحافی جناب، سینئر جرنلسٹ جناب صاحب شاکر صاحب، یہ جناب وجاہت احسن خان صاحب، اپنا جناب صدیق جان صاحب، اور بھی بہت سارے، اگر میں نام لینا شروع کروں تو پھر اسی پہ ساری بھی لوگ نکل جائے گی۔ بہرحال یہ جتنے بھی ہیں یہ لونڈے لپاڑے صحافی، اب ان سے کوئی پوچھے کہ ہونا رام ہے، ان لوگوں کو جناب عزت راشی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ان کو کہیں سے ریلیف مل جائے، یہ جناب اتنا اس کو بڑھاوا چڑھا کر پیش کر دیتے کہ یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگلا وزیر اعظم تو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو آپ بالکل جی ڈیل ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں، میرے خیال سے 1.5 سال میں کو 7500 مرتبہ تو انہوں نے ڈیلیں کروا دی ہیں عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ہمیشہ وہ حسن ایوب صاحب کی بات درست نکلتی ہے اور ان کا راوی سچا نکلتا ہے، جو چین ہی چین لکھتا رہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں سے، اور اب بھی وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے مطلب کہیں پہ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ حسن ایوب صاحب کے راوی نے جب چین لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چین نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح سے جو بھی اندر کی خبریں جب لیک کی جاتی ہیں تو وہ اسی طریقہ کار سے ہی، اسی طرز سے ہی ان کو لیک کیا جاتا ہے کہ اب واضح طور پر حسن ایوب صاحب نے یہ کوئی نہیں کہنا جی کہ پی ٹی آئی کو جناب ادارہ اب نہیں چھوڑے گا، اس طرح کا ٹویٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو وہ جو بات وہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو میسج اسٹیبلشمنٹ نے عوام کو دینا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حسن ایوب صاحب کے تھرو ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے۔ خیر، بات کسی اور طرف جا رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت پہلے ہی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے یہاں پر، پل جو ریلیف شریف تسی۔ تو پہلے بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ جناب بلے کا نشان تو بھول جائیں، آپ کو کوئی بھی نشان اگر مل جائے نا کہیں سے تو پھر بھی ان کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کر کے جمہوریت کو بھی سخت نقصان پہنچایا ہے، اور جو لوگ جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے تھے وہ بھی اب اس طرح سے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کی بدولت ہی ہوئے ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ آپ جا کر فوج کو یہ کہیں جی کہ ان پہ دباؤ نہ ڈالا جائے، ان کو جناب لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ کس بیسس پہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے جناب گجرات کینٹ کے اندر جا کر بلڈنگز کو جلا دیا فوجیوں کی؟ اس پہ کہا جائے کہ جناب انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا لاہور کے اندر، یا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جناب چیف آف آرمی اسٹاف کو گالیاں دیتے رہے؟ کون سی وجہ آپ پیش کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے آگے کہ جناب ان کی جان بخشی کر دی جائے؟ کس طرح سے کی جائے گی؟ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب نے اگر ریلیف لیا ہے، ان کو اگر لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، تو اس کا پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے جا کر۔ نون لیگ کے ساتھ 2014 میں جو کچھ ہوا، پھر 17 کو آپ دیکھ لیجئے، 18 کے الیکشنز کو آپ دیکھ لیجئے، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا وہ تمام معاملات آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد بھی جناب جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے لندن بھیج دیا گیا، ایک طرح سے ان آفیشل طریقے سے جلا وطنی اختیار کرنی پڑی ان کو، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے 2-3 تقریروں میں صرف 2 سے 3 جرنیلوں کے نام لیے تھے، اور وہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، وہ میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات سے نہیں ان کو نوازا تھا جناب نواز شریف صاحب نے۔ انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا۔ تو سیاست جو ہے اس میں مسئلے تو بہت ہی اہم پہلو ہے سیاست کا۔ اگر آپ کو سیاستدان بننا ہے تو آپ کو صبر اور برداشت کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ پکڑ کے رکھنا پڑے گا۔ زیادتیاں تو آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اگر آپ اپنے مشکل وقت میں اگر صبر کریں گے تو پھر اس صبر کا پھل بھی آپ کو اسی زندگی میں ملنے کے کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں 100% پھر بھی مل ہی جائے، لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جی جو صبر کرتا ہے، جو بھی سیاستدان، جو اس کا ایک ہر سیاسی جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے، اگر وہ جو باتیں وہ کہتا ہے وہ ان پہ کھڑا بھی رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کا اگر انتخابی نشان ملتا ہے تو ان کو الیکشن میں کمپیٹ کرنا چاہیے،
چاہے یہ ہارتے ہیں، اور ہار تو ان کا مقدر ہے ہی، لیکن پھر بھی ان کو الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے۔ اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت بظاہر تو ہے، نام سے تو ہے ہی، چلیں وہ ہے یا نہیں، یا عمران خان صاحب کتنے کی جمہوریت پسند ہیں، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن عوام کے سامنے تو یہ ایک جمہوری جماعت ہی تھی۔ تو جمہوری جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب ہم کو یہ انتخابی نشان نہیں ملا تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، یا جو کچھ عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ابھی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب بنے ہیں، تو ان کو کس طرح سے چیئرمین بنایا گیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر کتنی جمہوریت پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے جی کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کی جماعتوں میں جناب پوری آمریت نافذ ہوئی ہے، بلا مقابلہ ان کے چیئرمین سلیکٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، ان کی پارٹی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے، تو ملک میں کون سی جمہوریت ہوگی۔ تو اب وہی بات میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ان کا پی ٹی آئی کا جو ابھی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی بنایا گیا، تمام کرسیاں وہاں پہ جناب خالی پڑی ہوئی تھی جب ان کے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، کوئی اور ان کے مقابلے میں جناب کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا، اور یہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، اور ان کا پی ٹی آئی کے اندر کتنا ایک قد کاٹ تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب نے لگایا تھا پنجاب کے اندر وسیم اکرم پلس، اور اس کو بھی لگانے کا جو حقیقت تھی، اس کو لگانے کے پیچھے راز صرف اور صرف یہی تھا کہ جناب پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا۔ تو کیا رکھ پائے تھے اپنے ہاتھ میں؟ بعد میں بھی تو آپ کو کمپرومائز ہی کرنا پڑا۔ وہ پرویز الہی جس کو آپ جناب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، اس کو آپ نے اپنی پارٹی کا صدر بھی بنایا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا اپنے مفاد کے خاطر پہ جا کر۔ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ عثمان بزدار کی جگہ جناب کسی اہل انسان کو وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیتے، کسی قابل بندے کو وہاں پہ آپ نے لگانا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب، تاکہ وہ پنجاب کے اندر جناب اتنی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کروا دیتا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہاں سے پکڑ کے نہ نکال رہی ہوتی، آپ کو نالائق نہ کہا جاتا۔ آج اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہہ رہی ہوتی جی کہ عمران خان حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ کی ان ناکامیوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ایک کوئی پروجیکٹ مجھے دکھا دے پی ٹی آئی کا، انہوں نے جناب کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر؟ کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا ان کا۔ ان کے تو کوئی ترجیحات ہی الگ ہوتی ہیں، جج جیب میں ڈال لو جی، فلاں ادارے کے بندے اپنی پاکٹ میں ڈال لو جی، یہ کچھ ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا منشور یہ ہے اصل میں، کہ بس جو چیدہ لوگ ہیں جو اہم عہدوں پہ ہوتے ان کے ساتھ اپنا نظام صحیح رکھنا ہے، باقی عوام جو ہے باڑ میں، سڑکیں بنتی ہیں تو بنے، نہیں بنتی تو نہ بنے۔ عمران خان صاحب کی بلا سے یہ تو ہیلی کاپٹر پہ گھومتے، انہوں نے کون سا روڈو پہ چلنا ہے کہ ان کو جناب کوئی ٹینشن ہوگی؟ تب یہ فرعون وقت بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب، اس میں کوئی شک والی بات کوئی نہیں ہے۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی 2 سال 3 روتی رہی کہ خدا دا نا جی خان صاحب یہ چینج کر دیں، یہ کیا آپ نے ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا ہوا ہے جس کو بات کرنے کا نہیں پتا، جو کہتا ہے ابھی سیکھ رہے ہیں نا، نویں دھیرے سیکھ جائیں گے۔ آپ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں، آپ نے اس کو جناب کسی کوئی گاڑیوں کا مکینک بنا رہے ہیں، آپ نے اس کو ادھر کسی شاگردے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ دھیرے سیکھے گا کہ جناب کس طرح سے کوئی نیٹ شیڈ ٹائٹ کر رہے ہیں ادھر، اور کس طرح سے انجن کھولنا جوڑنا ہے۔ حد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد وہ دھیرے سیکھے گا کہ جناب کس طرح سے سپیچ کرنی ہے میڈیا کے اندر اور کام کیسے کریں، وہ سیکھے گا اب وہاں پر جا کر۔ یہ حد تھی ان کے دور میں۔ بہرحال جی، آپ بھی اتنا کوئی چینج مجھے تو نہیں دکھ رہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطیوں پہ کبھی نظر ڈالی ہو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ جناب وہ عقل کل ہیں، چاہے وہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر بھی ملا دے تب بھی وہی صحیح ہے، اور اوپر سے ان کا کلٹ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ برین واش زومبیز جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہے۔ وجہ رہے جب میں ان ٹک ٹاک ٹائیگرز کی بات کر رہا ہوتا تو میں پی ٹی آئی کے ہر ووٹر سپورٹر کی بات نہیں کر رہا ہوتا، کچھ نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں یار جماعت کے ساتھ آخر کچھ نہ کچھ، لیکن جو روش انہوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ جو ان کی یوتھیا بریگیڈ ہے باقاعدہ طور سے جو ورک کرے، ان کے خلاف تو جناب آپ آدھی بات کریں، بڑے سینئر صحافیوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نیچے کمنٹس یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے، یہ کسی کا کچھ نہیں لے کے جا رہے ہوتے، اس صحافی کی تربیت وہاں سے نہیں دکھ رہی ہوتی، یہ ان کی اپنی دکھ رہی ہوتی ہے کہ جناب ان کا کتنا ہے کہ ان لوگوں میں تہذیب ہے، کتنا ہے کہ یہ لوگ تربیت ان کی کیسی کی ہے ان کے ماں باپ نے، یہ بس ان چیزوں کو جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے۔ بہرحال جی وہی بات ہے، بلے کو بھول جائیے، کوئی اور انتخابی نشان مل جائے پی ٹی آئی بہت خوش ہوگی، اور کوئی بھی نہ ملے تو آزاد امیدواروں کے ذریعے لڑیں گے۔ باقی جو وزیر اعظم بننا تھا عمران خان صاحب نے وہ بن چکے ہیں ایک بار، وہی کافی ہے۔ اب 200 سال تک بھول جائیں آپ کے وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔